Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's such a pleasure to be back at the National Press Club now for the third time. اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت بھی دیا اور یہ موقع دیا کہ ہم جو پاکستان کی پیس مشن مختلف ممالک کے دورہ کر کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کروں. میرا بھی کوشش یہی ہوگا کہ میں جتنا مختصر اپنا انٹروڈکشن رکھ سکوں تاکہ آپ کو زیادہ موقع ملے ہمیں سوال کرنے کے لیے. And I'm very grateful to all the journalists who've joined us today for this Meet the Press. ویسے تو آپ نے بڑا مجھ سے بہتر انداز میں پاکستان کا یہ جو 5 دن کا جنگ تھا جس پہ الحمدللہ پاکستان کو ایک تاریخی فتح حاصل ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور سفارتی محاذ پہ ہم مزید اس پہ بات آگے کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سم اپ کیا ہے. مگر ایک ایسا پہلو ہے جو آپ سے مس ہوا، میں اس پہ دھیان دینا چاہوں گا کہ میں پاکستان کی فتح کو 3 حصوں میں باندھتا ہوں. ایک تو آپ کا کنیٹک وکٹری، ملٹری وکٹری 6-0 آپ کا فوج کی جو وکٹری ہے وہ اپنی جگہ تاریخی ہے، اور یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بھارت ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، دنیا کے سپر پاورز ان کے کتنے اچھے دوست ہیں، اور اس ماحول میں اس قسم کا شکست دلوانا از ہسٹوریکل ان آل سینس آف دا ورلڈ. اور یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ یہ 5 دن کی جو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے، اور ایک ملٹری وکٹری کس قسم کا ملٹری وکٹری سفارتی سطح پہ جس جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں اور جس انداز میں آپ کے سفیروں نے، پاکستان کے ڈپلومیٹس نے، منسٹری آف فارن افیئرز کے نمائندوں نے سفارتی محاذ پہلے وہ 5 دن اینڈ ان دی رن اپ ٹو دیٹ پوسٹ دا پہلگام اٹیک جو سلسلہ کس طریقے سے انہوں نے ایک تاریخی کردار ادا کیا، وہ بھی میرے خیال میں ایک تاریخی کردار تھا. اس کے بعد جو سفارتی سطح پہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اور میرا کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی، ہم نے اپنی کوشش بھی کی. لیکن ایک جو بہت بڑا محاذ ہے جس پہ پاکستان کو فتح حاصل ہوا ہے وہ بیانیہ کے جو محاذ ہے اس پہ پاکستان کو بھی فتح حاصل ہوا ہے، اور اس کا فائدہ تو ہوتا ہے سفارتی لحاظ سے. مگر 1-2 وجوہات ہے جس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ کیوں پاکستان کو فتح ملا بیانیہ کے لحاظ سے. ایک تو وہ جنگ کے دوران جو فوج میں نہیں تھے، جو بھی ان سے ہو سکے، آپ کی جو جنریشن زی کے جو پاکستانی سے جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا کے مورچہ کو سنبھالا تھا پاکستان کے لیے، وہ بھی اس پہ بھی ہم سب فخر کرتے ہیں. باقی ہم سب ہمارے لیے خاص طور پہ سیاستدانوں کے لیے جو حکومت میں نہیں ہیں یا حکومت کے عہدے نہیں سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا ہتھیار جیسے جرنلسٹ کا ہتھیار اپنا قلم ہوتا ہے تو ہمارا ہتھیار اپنا زبان ہوتا ہے. اور پھر ہر سیاسی جماعت سے جس کا جتنا بھی ہو سکا ان 5 دنوں کے لیے بیانیہ کا محاذ اپنی میڈیا پہ مگر بین الاقوامی میڈیا پہ بھی سنبھالا گیا. مگر ان سب سے بڑھ کر جو پاکستان کی میڈیا کا کردار تھا وہ بھی میرے خیال میں تاریخی تھا، اور آپ کا کریڈیبلٹی بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے جرنلسٹ نے، پاکستان کی میڈیا کمیونٹی نے ان 5 دن کے دوران جو اسٹیبلش کیا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر جنریشن اپنا لڑائی لڑتا ہے یا اپنا جد و جہد کرتے ہیں، اور ملک کے اندر جتنے بھی کمزوریاں ہوں گے وہ تو ہم اگری بھی زیادہ تر کریں گے. مگر آپ کا جنریشن یا دس جنریشن آف سٹنگ موجودہ جو میرے سامنے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، جو ٹی وی کا جرنلزم سنبھال رہے ہیں، جو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں بھی جرنلسٹ موجود ہے، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی جو منایا ہے یہ 5 دن کی جنگ کے دوران. جب دنیا نے دیکھا کہ بھارت کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے،
میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ بین الاقوامی میڈیا پاکستان کے میڈیا کے رپورٹس پڑھ کر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے. بھارت کے میڈیا کے رپورٹس تو ماننے والے نہیں تھے. پوری دنیا کو پتا تھا کہ ان کا حکومت تو جھوٹ بول ہی رہا ہے، مگر ان کے میڈیا کے نمائندے جنہوں نے اپنے لیے ایک ایسا امپریشن بنایا ہوا تھا کہ جرنلزم کی کریڈینشلز تو بارڈر کی اس طرف ہے، آپ نے میڈیا کمیونٹی نے وہ 5 دن میں دکھایا کہ اصل میں امپارشل میڈیا، کریڈیبل میڈیا، اپنے مشکلات اپنی جگہ وہ تو ہے، جیسے ان کے ملک میں بھی مشکلات ہیں، مگر ان مشکلات کے باوجود پاکستان کا صحافی برادری نے، پاکستان کی میڈیا کمیونٹی نے اپنا کریڈیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کا جو میں فتح کہتا ہوں جو بیانیہ کے لحاظ سے ہوا، اس کے سب سے بڑا کردار، صفِ اول کا کردار آپ کا تھا. اور اس لیے میں آپ سب کا، آپ کی پوری کمیونٹی کا نہ صرف شکر گزار ہوں مگر کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائے تو دس از اے بیڈ آف آنر فار پاکستان کہ عام میڈیا ان فوگ آف وار ہوتے ہیں، ایک پیٹریٹزم بھی آ جاتا ہے، مگر آپ حقائق پہ، ٹرانسپیرنسی، اپنا کریڈیبلٹی پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کی. اینڈ دیٹ لیڈز می ٹو مائی سیکنڈ پوائنٹ، جو پاکستان کی سب سے بڑا ایج بنا اس جنگ میں. اوبیسلی ایک کنیٹک آپ نے پہلی دفعہ ایک ایسا اسٹیبلش کر دیا ہے کہ کنیٹک لحاظ سے جنگ کے میدان میں پاکستان 7 گنا پیچھے نہیں، ہم برابر کھڑے ہیں اور ہم نے اس جنگ میں ان کو شکست دکھایا ہے. مگر جو آپ کا کریڈیبلٹی تھا، جو میڈیا کا کریڈیبلٹی تھا، وہ بھی پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، جہاں مختلف وجوہات کی وجہ سے، کبھی کہیں ہمارا تاریخ کی وجہ سے، کبھی کہیں ہماری اندرونی پالیسیز یا اندرونی سیاست کی وجہ سے، یا کوئی بائسز جو جیو پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کو کریڈیبلٹی کے مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہم نے اپنا ٹرانسپیرنسی کے تھرو اس جنگ کے دوران پورا پاکستان نے اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش کیا. اور وہ ہم نے کیسے اسٹیبلش کیا کہ جہاں بھارت کی جنگ پہ جھوٹ کی بنیاد پہ تھا، ان کا سفارتی مشن، ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا، وہاں آپ پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا. جب انہوں نے پاکستان پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں وہ اس میں ہم ملوث ہیں، تو پاکستان نے ماضی سے انکار نہیں کیا. ہم نے اپنے ماضی جو حقیقت ہے وہ اپنایا ہر سطح پہ. میڈیا نے، حکومت نے، سب نے ماضی پہ کوئی there wasn't any misunderstanding. but جو وزیر اعظم صاحب نے، it's not only right man for the right job, it's also politics is all about timing. اور صحیح ٹائم پہ آپ صحیح فیصلہ لینا. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ اس دن جب بھارت تیاری حملہ کر کے پھر مزید تیاری پکڑ رہے تھے، اور اس الزام کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کے دنیا کو قائل کرنے پہ وہ کامیاب ہوتے اگر وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ نہیں لیتا کہ اس نے اعلان کیا کہ پاکستان تیار ہے بین الاقوامی سطح پہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو، ہمارے ہاتھ صاف ہے. اس سے زیادہ ٹھوس فیصلہ یا مضبوط فیصلہ میرا نہیں خیال لیا جا سکتا تھا. اور یہ وزیر اعظم صاحب کی ٹائمنگ کی، اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان کو اس الزام کے مقابلے میں ہمیں ایک کریڈیبلٹی میں ہم ٹرانسپیرنٹ تھے یہ جھوٹ کو. بھارت نے اپنے الائز کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ وہ انفارمیشن ہی شیئر نہیں کی، اس لیے جھوٹ تھا کہ پاکستان اس دہشت گردی کا واقعہ کے پیچھے تھا. تو جہاں بھارت اپنا ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہے تھے، ان کا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا. پاکستان کو اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، وزیر اعظم کے اس فیصلہ کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہم نے اسٹیبلش کیا. ویسے ہی جنگ کے دوران پاکستان ٹرانسپیرنٹ تھا. ہم وہی کہتے تھے جو ہم کرتے تھے.
یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ. مطلب ہم نے کوئی حملہ کیا ہی نہیں، ہم نے اپنا جواب دیا ہی نہیں، اور بھارت کہتا رہا کہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اب سیٹلائٹس کا دور ہے، ٹرانسپیرنسی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ چھپا نہیں سکتے. تو اس مرحلہ پہ بھی جب جنگ چل رہا تھا، جنگ کے دوران بھارت نے ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائے، ان کا الٹا انہوں نے جھوٹ بولا، غلط الزامات پاکستان پہ لگاتے رہے کہ ہم نے ان کا سوورینٹی توڑا، ہم نے ان پہ حملہ کیا، جب ہم ابھی تک اپنا جواب نہیں دیا. وہاں بھی بھارت کو ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ان کو اپنا کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا. الٹا آپ تو زمینی حقائق بتا رہے تھے. آپ کو جب پاکستان سے پوچھا جاتا، ہم کہتے کہ آپ جائے اپنا سیٹلائٹ پکچرز کو دیکھیں، ہم نے تو کوئی میسائل اسٹرائک نہیں کی، ہم نے تو کوئی انیشیٹ نہیں کیا، ہم صرف اپنا دفاع میں، سیلف ڈیفنس میں ان کے 6 جہاز گرائے ہیں، اور ابھی ہم نے ہمارا جواب تو آنا ہے. تو وہ 6 جہاز پہ بھی بھارت جھوٹ بول رہا تھا. ان کو 1 مہینہ لگا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ ہاں ہمارا شاید کوئی جہاز گرا ہوا ہوگا. اب اس کی وجہ سے بھی اپنی جگہ پاکستان میں ان کا کتنا کریڈیبلٹی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، جن کو آپ اب دہائیوں سے بتا رہے ہو کہ ہم تو آپ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، آپ کو اتنا نہیں بتا سکے کہ کتنا جہاز گر چکے. تو ان کا لیک آف ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے بھارت کو اگین اس محاذ پہ کریڈیبلٹی کو نقصان، اور وہیں پاکستان کریڈیبلٹی میں اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے فائدہ. تو یہ جو ہم نے کمایا ہے اور بھارت نے کھویا ہے کریڈیبلٹی کے لحاظ سے، جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو، جتنا بھی آپ کے پاس وسائل ہو، آپ کریڈیبلٹی نہیں خرید سکتے. ہمارے لیے سیاستدانوں کے لیے ہمارا زبان ہی ہمارا کریڈیبلٹی ہے. میں اگر اپنا زبان دے دوں تو میں نے اپنا زبان پہ قائم رہنا ہے. اس دن جب میں اپنا زبان سے پھر جانا شروع ہو جائے تو میرا نہ کریڈیبلٹی رہے گا، نہ میرا سیاست رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے جو 5 دن کا، نہ صرف ان کا اوبیسلی بہت بڑا کامیابی، آپ نے ان کے جہاز کو گرایا، بہت بڑا کامیابی آپ کا جرنلزم اب انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ جو بھی ہے بھارت ہم سے پیچھا ہے. یہاں ابھی تک صحافت زندہ ہے، جرنلزم زندہ ہے، وہاں تو پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا ہے. اینڈ یہ آپ کی بہت بڑا کامیابی ہے. وہاں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا کامیابی ہے کہ ہم نے یہ کریڈیبلٹی اب اسٹیبلش کر لیا ہے، ہم نے ملٹری پیرٹی اسٹیبلش کر دیا ہے، اور یہ موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اب ہم اس اسپیس میں کھیلتے ہوئے پاکستان کی اسٹریٹجکلی، اکنامکلی اور ہر لحاظ سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس لحاظ سے ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں، آگے جا کے بھی کریں گے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، معاشی لحاظ سے کرے، اسٹریٹجکلی کرے، جیو اسٹریٹجکلی، جیو پولیٹکلی ہم ترقی کرے، تاکہ وہ فائدہ پاکستان کے عوام کو ملے اور ہم ان کو وہ ترقی کے راستے پہ لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے جو مشن ہمیں دیا گیا، اس کمیٹی کو دیا گیا کہ آپ امن کا کیس جا کے لڑے بین الاقوامی سطح. تو ایک طرف پاکستان جگہ جگہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں تو امن چاہیے، اور امن حاصل کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت اور ڈپلومیسی ہونا چاہیے. ہمارے درمیان ایسے کوئی ایشو نہیں ہے جو جنگ کے تھرو حل ہو سکتا ہے. یہ تمام ایشوز جو بھی ہے یہ صرف بات چیت کے تھرو، ڈپلومیسی کے تھرو، امن کے تھرو، انٹرنیشنل لاء کے تھرو. تو پاکستان کا کیس یہ تھا، بھارت کا کیس یہ کہ پاکستان تو ٹیررستان ہے، پورا ہم نے ان کا پانی بھی روکنا ہے، ان کو پیاسا ہم نے ماننا ہے، اور آپ ان کو پاکستان کہنا ہی چھوڑ دیں، ان کو ٹیررستان ڈکلیئر کریں. تو اس انداز سے میرے خیال میں جو پاکستان نے اپنا ایک لیجیٹمیسی اور سافٹ امیج
صرف اپنا بیانیہ کے لحاظ سے، یہ بات کی بات ہے کہ کس نے اپنا بیانیہ مانا، کس حد تک ہم کامیاب ہوئے، یہ بیانیہ بھی میرے خیال میں پاکستان کی فارن پالیسی کی بنیاد بننا چاہیے کہ پاکستان obviously it's peace to strength. ہم پیس کا تب بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت کے آئے ہیں. تو the construct is peace to strength, but it's peace first. کہ پاکستان کے جب مشن یہ ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے تو وہ صرف پاکستان کی عوام کا خواہش نہیں ہے، یہ ہم بھارت کے عوام کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. ہم اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے صرف جب پیس کے مشن کو اپنا کے آپ عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کرتے ہو تو یہ صرف پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں ہے، یہ بھارت کے عوام کے فائدہ میں ہے. ہم نسل در نسل کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں. اب دہشت گردی حال ہی میں ہمارے درمیان ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں ممالک جنگ کی طرف دکھیلے گئے ہیں، اور اب مودی یہ چاہتا ہے کہ آنے والے نسلوں کو ہم کنڈیم کریں، بھارت کے، پاکستان کے. اب ہم نسل در نسل پانی پہ بھی لڑیں. یہ جو مستقبل ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پاکستان، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میرے عوام کی قسمت میں یہ نہیں ہے، بھارت کے عوام کی قسمت میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے نسل در نسل صرف جنگ لڑنا ہے. یہ ایک ایسا مشن ہے جہاں بھارت کی حکومت نہ بھی چاہے، انشاءاللہ تعالی جو نیا نسل ہے پاکستان کا، جو نیا نسل ہے بھارت ہے، یہ ان کا نفرت کی جو پیغام ہے، ان کا جو تقسیم کے پیغام ہے، اس کی طرف نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نسل اس میں کامیاب ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان یہ امن قائم کریں گے. ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں جو مشن دیا گیا وہ یہی مشن تھا کہ ایک تو آپ پیس کی ایڈوکیٹ بنے، پیس کی کیس لڑے. پیس کے ساتھ ساتھ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کوز پہ جو ہم نے اس دوران حاصل کیا ہے، ہم نے سارا جو 2019 کا نقصان ہوا پاکستان کا کام، کشمیر کا جو نقصان ہوا، کہ یہ بین الاقوامی ایشوز سے لے کے بائے لیٹرل ایشوز سے لے کے ایک اندرونی ایشو بھارت کامیاب ہوتا جا رہا تھا اس کو ایک اندرونی ایشو پیش کرنے اپنے جو انہوں نے سازش کیا، اور پاکستان فیل ٹو ریئیکٹ ایٹ دا ٹائم. اب کشمیر، یہ 5 دن کی جنگ، یہ سفارتی کوششیں کے بعد آج ایک بین الاقوامی ایشو ہے جس پہ امریکہ کے بھی وزیر اعظم، بھارت کا پریزیڈنٹ، امریکہ کا صدر، بھارت کے سب سے جیو پولیٹیکلی نزدیک دوست کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ کشمیر کا میڈیشن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. بھارت مانے نہ مانے اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی ایشو ہے نا، اور بین الاقوامی ایشو رہے گا. اگر آپ اس ایشو کو ایسے چھوڑیں گے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو مطلب جنگ، اور اگر جنگ کا خطرہ ہے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان خطرہ ہے تو مطلب نیوکلیئر جنگ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کوئی ایسا مسئلہ جس کے نتیجے میں 2 ایٹمی پاورز کے درمیان نیوکلیئر جنگ شروع ہو سکتا ہے، وہ کسی کا اندرونی مسئلہ نہیں رہ سکتا. تو کشمیر کوز کے لحاظ سے 2019 کے بعد آپ کا سب سے بڑا کامیابی کہ دنیا کہہ رہا ہے کہ یہ بین الاقوامی ایشو، اور بھارت بھی مجبور ہے، وہ بھی مان رہا ہے اندرونی ایشو کے بجائے وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، بائی لیٹرل ایشو کہہ رہے ہیں. تو یہ کشمیر کے عوام کے لیے، کشمیر کوز کے لیے سب سے بڑا کامیابی ہے. جو دہشت گردی کے حوالے سے بھارت کی کوشش تھا کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست ثابت کیا جائے، اور ماضی کے ایشوز کی وجہ سے آج کے پاکستانیوں کو سزا سنا دے، اس سازش میں بھی وہ ابھی تک ناکام رہے ہیں. اور یہ اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے، پاکستان کے صحافیوں نے ہر محاذ پہ مورچے اپنے سنبھال کے یہ جنگ لڑتے آ رہے ہیں. اور دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پہلے ساؤتھ وزیرستان کو، پھر نارتھ وزیرستان کو، کس بلو بیک کے نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا، ان کو لڑے. اور جب میں وزیر خارجہ تھا تو ہم نے آخر وہ جو فیٹف کا ایک
تلوار لٹکا ہوا تھا پاکستان کے اوپر کہ گرے لسٹ گرے لسٹ گرے لسٹ، وہ بھی ہم نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کر دیا. اور وہ زیادہ تر جو ہم گرے لسٹ کے وائٹ لسٹ کر رہے تھے وہ وہی تنظیمیں کے خلاف ایکشن لیے جا رہے تھے جو ایشو ہے بھارت کے لیے، جن پہ شکایت کرتے ہیں بھارت. تو پوری دنیا نے یہ دیکھا، ان کا سٹیمپ ہے، اپروول ہے فیٹف کا کہ پاکستان نے یہ کام تو وہ کرتے آ رہے ہیں. جیسے ہم امریکہ سے نکل رہے تھے، یا اس وقت جب ہم نے مکمل کیا، ان کا فوج کا نمائندہ نے ان کے ہاؤس میں، آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ناکامی ہے بھارت کی سفارتکاری کہ اس وقت جنگ میں جو اپنا بیانیہ ہے، ہمارا اپنا بیانیہ ہوگا، ان کا تنظیم وہاں جا کے یا کمیٹی وہاں جا کے ایڈوکیٹ کرتا آ رہا ہے، اسی ٹائم پہ ان کا فوج کا نمائندہ کہتا ہے ان کے آن اوتھ ٹو دیئر ہاؤس آف ان کا جو پارلیمان ہے کہ پاکستان از اے فینومینل پارٹنر ان دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، بھارت کی ناکامی ہے. ان کو منہ توڑ جواب ہے. یہ آپ کا جنرل نے نہیں دیا جواب، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جنرل، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر جو بھی وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس نے یہ بیان دیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کا لنچ کرتا ہے وائٹ ہاؤس میں. یہ بہت بڑا کامیابی ہے پاکستان کو، اور ایک دہشت گردی کے لحاظ سے جو ان کا بیانیہ ہے وہ جگہ جگہ اسی طریقے سے ان کو شکست ماننا پڑا. تیسرا جو میرا خیال میں ان کی سب سے بڑا حملہ بھارت نے کیا، جس میں نے تھوڑا پہلے تبصرہ کیا، وہ جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو سنتاس معاہدہ کے توڑنے کا دھمکی ہے. صرف یہ دھمکی جو وہ دن رات دیتے ہیں کہ پاکستان پہ پانی نہیں جانے دیں گے، پاکستان کا ہم پانی روکیں گے، دیٹ از اے وائلیشن آف دی UN چارٹر جسٹ ٹو میک دا تھریٹ. آپ اس تھریٹ پہ عمل درآمد کریں گے تو پاکستان نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ لڑیں گے. ہم جنگ چاہتے نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اگر ہمارا سروائیول کی بات آتا ہے تو ویسے جیسے ہم نے اس جنگ میں آپ کو ہروایا، ہم ایک بار پھر جنگ کریں گے. جنگ میں فتح حاصل کر کے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 3 دریا ان کا، 3 دریا ہمارا. اگر یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے، انٹرنیشنل لا مان لے، نہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گا. اور جنگ میں اور انٹرنیشنل لا میں اگر وہ ٹریٹی رہتا نہیں ہے تو پاکستان کا حق ہے لوور ریپیرین رائٹس کے مطابق، عالمی قانون کے مطابق 6 دریا کے پانی پہ. اور ہمیں وہ حق پھر جنگ بھی لڑنا پڑے تو جنگ لڑ کے وہ حق حاصل کریں گے. میں اپیل کروں گا کہ جس طریقے سے ہمارا کمیٹی نے بین الاقوامی سطح پہ سندھو کا آواز بن کے، انڈس ویلی سویلائزیشن کے آواز بن کے، عوام متحدہ میں آواز اٹھائے، امریکہ میں آواز اٹھائے، UK میں آواز اٹھائے، EU میں آواز اٹھائے، تو میں پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جو پاکستانی ہیں یا جو اس وائلیشن کو کنڈیم کرتے ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس موقف کو اٹھائے، اس پہ آپ آواز اٹھائے کہ مودی ایک زمانے میں صرف بچر آف گجرات تھا، اس کے بعد وہ بچر آف کشمیر بن گیا. اب اس کے ارادے ایسے ہیں، ان کی دھمکیاں ایسے ہیں، اس کے نظر آ رہا ہے کہ یہ بننا چاہ رہا ہے بچر آف دی انٹائر انڈس ویلی سویلائزیشن. اور کم از کم ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ مشن بھی کامیاب ہوگا. بھارت یہ پالیسی نہیں قائم رکھ سکیں گے. آپ لکھ لیں that Bharat will not be able to sustain the stated position کہ we will cut off the water to 240 million people. اگر بھارت بننا چاہتا ہے، آج تو ہم نے ثابت کر دیا 5 دن کے جنگ لڑ کے کہ وہ آج تو ہے نہیں، لیکن آگے جا کے اگر ان کا خواب بھی یہ ہے کہ وہ سپر پاور بننا چاہتے ہیں تو سپر پاور اس قسم کا کام نہیں کرتا. یہ چھوٹے 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 سوچ کے لوگ ایسے سوچتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام اس کوز میں، تمام کوزز میں، مگر خاص طور پہ جو سندھو کا ایشو ہے، اس کوز میں ہمارا ساتھ دے. ہم جد و جہد جاری رکھیں گے، ہم کشمیر پہ آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم سندھو کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہیں گے، اور ہم امن کے پیغام گھر گھر تک پہنچائیں گے جب تک ہم اس مشن میں کامیاب نہیں ہوتا. آپ سب کا
بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں تو میں وہاں ہیلو بھائی جان, کوئی ایک منٹ, کوئی آدمی ڈائریکٹ کوشچن نہیں کرے گا, آپ کھڑا کریں اور نہیں یار جس کو الاؤ کرے گی وہ کوشچن کرے گا. بیٹھ جائے سب, صرف آپ کھڑا کریں. نہیں فائن. تھینک یو سو مچ. معذرت, ہمیں پتہ ہے آپ سب سوال کرنا چاہتے ہیں. میں باری باری جتنے زیادہ لوگوں کو پاسبل ہوگا مختصر سوال رکھیں گے. تقریر نہیں اگر آپ لوگ کریں گے تو یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہم لے سکیں گے. میں طارق عزیز صاحب سے گزارش کروں یہاں سے شروع کرتے ہیں, سب کو موقع ملے گا. طارق عزیز صاحب کو مائک دیجیے گا پلیز. اپنا تعارف بھی پلیز کرا کے دیں. چھوٹا سا سوال ہے, بہت مسئلہ سوال ہے. اکثر یہ بات آپ کی میڈیا کے جو 2.5 سال کا آپ کو معاہدہ ہے کہ 2.5 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وفات میں حکومت سنبھالے گی, میڈیا میں اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں, تو آپ کو دوسرا معاہدہ ہے اس کے 2.5 سال. طارق صاحب یہ ایک منٹ, ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بات کر لی, لیکن ہمارا پورا فوکس ہوگا جس ایشو پہ آج کا یہ میٹ دا پریس ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ تھا. تمام دوست کوشش کریں. اچھا, کیونکہ آپ نے اگر انویٹیشن بھی پڑھا ہو, ویسے تو بلاول صاحب سے اپنے جو بھی سوال کرنا ہے جواب دے دینا, اگر وہ پاس کرنا چاہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ موضوع کے مطابق نہیں, ایسے کوئی نہ ارادہ ہے نہ بات ہے. شروع میں جب حکومت سازی ہو رہا تھا تو یہ بات کیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ٹائم پہ اس کانسیپٹ کو, اس فارمولے سے انکار کر دیا, اور ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. جی اترے جعفری صاحب آپ نے نام لکھا. بتایا ہے جو کامیابی ہوئی, یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ کیا بھارت کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کی کوئی علامات سامنے آئی ہیں یا وہ مسلسل انکار کر رہا ہے؟ تھینک یو. آئی تھنک کہ آپ کا سوال بہت اہم ہے. جہاں تک ہمارا پیس کی مشن ہے یا پیس کے لیے جدوجہد ہے وہ تو جاری ہم رکھیں گے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا حکومت چاہے یا نہ چاہے, یہ نہ صرف پاکستان کے عوام, بھارت کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو نوجوان ہیں, جو نیا نسل کی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. جب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ سیز فائر مختلف ممالک مگر خاص طور پہ امریکہ کے ذریعے نیگوشیٹ ہوا, میڈیٹ کیا گیا, تو اس سیز فائر کا کمپوننٹ یہ تھا کہ ہم مزید بات چیت کریں گے نیوٹرل لوکیشن پہ اور تمام فرکشن پوائنٹس پہ. یہ الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے لیے کوٹ کیا, نیوٹرل لوکیشن, تمام فرکشن پوائنٹس, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ مارکو روبیو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ٹویٹ میں شامل ہے جب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سیز فائر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب اصولی طور پہ بھارت کو اسی بنیاد پہ ہمارا جو ڈائیلاگ کی وعدہ کیا گیا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. مگر ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان نے, امریکہ نے اپنی جگہ سیز فائر کے اعلان کیا, مگر بھارت جیسے ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا اور ان کا کیمپین اس کے بعد بھی جھوٹ پہ مبنی ہے. ابتدائی گھنٹوں میں وہ مان رہے تھے کہ یہ سیز فائر ہے, اب وہ کہتے ہیں یہ پوز ہے. ان کا وزیر اعظم کا تقریر دیکھے, کیا یہ ایسے پیس میکر کی بات ہے یا وار مانگر؟ جب وہ کہتا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو, جس کا کوئی قصور نہیں ہے, جو نہ کوئی دہشت گرد ہے نہ کوئی ہے, وہ نوجوان کا ذکر کہتے ہیں, میں جوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ روٹی کھاؤ ورنہ میرا گولی کھاؤ, تو کیا میں سمجھوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کریں؟ جب ان کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ تو ٹریلر تھا, مووی آگے آنا ہے, جیسے ہم بالی ووڈ کی فلم میں ہیں, تو یہ تو obviously واضح نظر آ رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. مگر I'm sure that Pakistan will in their conversations with the United States make it clear that we expect them and India to abide by the conversations that took place at the time of the ceasefire. And I'm sure, in fact I am certain, that the United States اپنی جگہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا, جو وعدہ امریکہ کے ساتھ کیا گیا, وہ وعدہ پہ بھارت قائل رہیں. مگر جو ان کے سٹیٹمنٹس ہے, جو ان کے طریقہ کار ہے, وہ تو ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ ان کا پورا کوشش ہے کہ جو یہ سیز فائر کی قدم ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پیس کی کوشش ہے,
وہ چاہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو، مگر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ کوشش ناکام ہوگا، اور ہمارا یہ جو خواہش ہے، ہمارا جو کوشش ہے کہ پیس ایفرٹ اسٹیبلش کیا جائے، ڈائیلاگ اسٹیبلش کیا جائے، کانفلکٹ ریزولوشن میکنزمز ڈیولپ ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان. اس وقت وی آر دی اونلی ٹو نیوکلیئر آرم کنٹریز دیٹ ہیو نو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم. آخری جو رہتا تھا وہ انڈس واٹر ٹریٹی، تو اگر آپ بھارت کے بیانیہ مانیں کہ وہ بھی نہیں رہا، تو ٹیکنیکلی دیر از نو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم بٹوین ٹو نیوکلیئر آرم پاورز. اور جس تھریش ہولڈ پہ ہم اب باقاعدہ ایک فل آؤٹ وار بٹوین دا ٹو کنٹریز، وی براٹ دیٹ ڈاؤن ٹو سچ اے تھریش ہولڈ کہ اب اگر کہیں بھی بھارت میں یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو، ثبوت نہ بھی ہو، تو اس کا مطلب جنگ. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف از دا پوزیشن آف اے ریسپانسبل اسٹیٹ، a responsible nuclear power, a responsible regional power. Bharat's position, India's position, it means that it is a the revisionist power. It doesn't abide by international law. It doesn't abide by the international rules-based order. And if it insists on keeping the entire world on tender hooks کہ کس وقت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر وار شاید ہو جائے، تو دے آر ناٹ ریسپانسبل انف ٹو ایون ہیو اے نیوکلیئر ویپن. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے میرے خیال میں تھینک یو سو مچ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا، کیونکہ جب یہ خبر آئی کہ جنگ بندی ہوئی ہے تو انڈیا جو ہے ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ نہیں کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ 20 ٹائمز سے مور دین زیادہ بول چکے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کرائی، ثالثی کا رول پلے کیا. آپ نے ظاہر ہے دنیا بھر میں پاکستان کا موقف پیش کیا. آپ فرمائیے گا کیا فیکٹس تھے، کیا انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی سیز فائر کی، یا پاکستان نے کی تھی، یا امریکہ نے خود سے انٹرویو کیا تھا؟ اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان ایسے جواب دے سکے گا. ان کا 6 جہاز گرا سکیں گے، ان کا پورا ایئر فورس کو گراؤنڈ کیا گیا. آپ کا جواب اتنا تگڑا تھا کہ وہ ڈر گئے تھے. ان کے پاس زیادہ جہاز ہے مگر ان کو اڑائے نہیں کہ خدا نخواستہ وہ بھی گر جائے. وہ ٹیکنیکلی ایسے ان کا گھرا کیا گیا، ہمارا فوج نے، ہمارا ایئر فورس نے، ہمارا سائبر ونگز نے، کہ بھارت مجبور ہوا کہ وہ امریکہ کو کہتے کہ ہمیں سمجھائے کہ ہم سیز فائر کرے. اور اس کا سب سے زیادہ ثبوت آپ نے خود کہا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 دفعہ کہا. میں مودی صاحب کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ٹرمپ کو بولے نا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر آپ کا بات سچ ہے تو بس ایک دفعہ، اس نے 20 دفعہ کہا تو مودی صاحب کو ایک دفعہ آ کے ریکارڈ پہ کہنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے ہم سے میڈیٹ نہیں کی. جی کلاسز آپ بہت دیر سے پنجاب گورنمنٹ نے اس بجٹ میں سرائیکی وسیعت کا جو 35% کلاسا صاحب ٹاپک کرنے دے سوال، اب حق ہے ان کا، میں کیسے کرے مختصر کر لے. چلو مختصر سوال. پنجاب گورنمنٹ نے سرائیکی وسیعت کا جو 35% ریگمنٹ سے شیئر تھا ختم کر دیا ہے، اور 1500 ارب روپے سے جو مونگ پھلی کے چھلکے ہیں اتنا بھی نہیں ملا. خواجہ فرید کی لائن میں سرائیکی وسیعت پیپلز پارٹی سے کہہ رہا ہے یار کی خبر نہ کرائی. جہاں تک جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، ہم ایٹ لیسٹ جہاں تک وفاقی حکومت کی پی ایس ٹی پی ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی سطح پر سخت اختلاف کیا. ہم نے اپنا کنسلٹیشنز میں یہ ان کو یاد دلایا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ حکومت سنبھالا تو وفاقی پی ایس ٹی پی میں جو پنجاب کا شہر ہے، اس پنجاب کا شہر میں سے تقریباً 30% جنوبی پنجاب کے لیے عملی طور پہ رکھا گیا. اور ہمارا امید یہی تھا اسی حکومت سے. بہت سے بیک اینڈ فورتھ ہوا اور یہ مانا گیا ایک طرف سے کہ ضرور مزید وسائل ہمیں جنوبی پنجاب کو دینا چاہیے. مشکلات یہ تھا کہ اس بجٹ میں جس سٹیج پہ نیگوشیشنز اور فریمنگ اور سب کچھ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اور اپنے لحاظ سے جو ٹائم فریم رہتا تھا، اس ٹائم فریم میں
وہ ہمارا اس مطالبہ کو پورا نہیں کر سکے، مگر ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے جو آنے والے وفاقی بجٹ ہے اس میں ضرور جنوبی پنجاب کو اپنا حق، اپنا حصہ، دس از ناٹ اے فیور، دس از دیئر رائٹ، وہ دلایا جائے گا۔ جہاں تک پنجاب کی بجٹ کی بات ہے، خاص طور پہ جہاں تک جنوبی پنجاب کے ایشوز ہیں، وہاں بھی میرے ممبرز یہاں سے کافی کم ہیں، مگر وہاں بھی بڑا پیشنیٹلی انہوں نے یہی پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں جنوبی پنجاب کا جو ایگزیکٹ کوٹ آپ نے استعمال کیا کمپیریسن کا، وہی مجھے سنایا گیا، اور میں ضرور ادھر بھی جو ریکویسٹ ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم پنجاب حکومت سے یہ وعدہ لے کہ جو آنے والے بجٹ ہے اس میں اس طریقے سے جنوبی پنجاب کو یہ محسوس نہ ہونے دے کہ کوئی احساس محرومی کا شکایت ہے۔ صدر صحیح سر، آپ کی جو سفارتی مہم تھی اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا بہت سارے ایسی چیزیں دیکھیں گی جو پہلے نہیں ہونی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان۔ تو کیا کشمیر کے حوالے سے کسی قسم کی بات چیت ہوئی ہے آپ کے خیال میں کہ کوئی اس طرح کا کوئی سلوشن سامنے آیا ہے؟ اور اس کے بعد اس طرح کی خبریں بھی گرم ہو گئی ہیں کہ شاید پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، کیا آپ کے نالج میں اس طرح کی بھی کوئی بات ہے؟ جہاں تک پاکستان اور بھارت کے درمیان، جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب دیا، اس میں ہمارا یہ طے ہوا امریکہ کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ مزید بات چیت ہونا ہے۔ تو اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت سی چیزیں ہونے والے ہیں، تو اسی کانٹیکس میں ہوگا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم میں امید یہ رکھتا ہوں کہ بھارت نہیں تو امریکہ اپنا زبان پہ قائل رہے گا، اور ان کا یہ پورا کوشش ہوگا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے، جو ایشوز ہمارے پینڈنگ ہیں، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے کشمیر کا، جو دہشت گردی کا ہمارا جوائنٹ کوز ہے، اس کے اوپر اگر کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہو، اگر انڈس واٹر ٹریٹی پہ عالمی قانون اور ٹریٹی کے رسپیکٹ کیا جائے، اور پانی کو ہم ایک نیا محاذ نہ بنا دیں، نیا موچہ نہ بنا دیں، نیا ہتھیار نہ بنا دیں، تو پھر the sky is the limit۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تو آپس میں ٹریڈ نہیں ہے، دوسرا ٹرانس نیشنل ٹریڈ نہیں ہے، بڑے بڑے ٹریڈ ڈیلز بھارت اس وقت یو کے کے ساتھ انہوں نے اپنے فری ٹریڈ ڈیل سائن کیا، ابھی بات چیت چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سائن بھی ہو جائے، بھارت امریکہ، بھارت یو کے، اس کا فائدہ تو میکسیمم امپیکٹ تب ہوگا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے، جب ہمارے دونوں مارکیٹس اوپن ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، تو ان کا ٹریڈ کے لیے بھی فائدہ اور ان کا ٹریڈ ڈیل کے لیے بھی فائدہ، جب ٹرانس نیشنل ٹریڈ کی اجازت ہو تو ان کے لیے بھی فائدہ۔ اگر ہم امن قائم کرتے ہیں، اور جو صورتحال مودی نے اس وقت لاگو کیا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتا ہے، جو خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ بن جائے نا، کہ اس ڈے اینڈ ایج میں اتنا پیسہ کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی فورس ہو دنیا میں جو چاہے کہ ہمارا دونوں ملک کے درمیان جنگ کریٹ کرے، تو وہ چند $1000 دلوا کے کسی دہشت گرد سے کوئی گولی چلا دے اور بس جنگ۔ اس ماحول میں کس کا معیشت ترقی کرے گا، کون سا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس دنیا میں رہ سکے گا؟ تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پورا کوشش یہ کیا جا رہا ہوگا کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ سیز فائر کے وقت اس پہ عمل درآمد ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کیا جائے، اور ہم امن کی طرف آگے بڑھے، ترقی کی طرف آگے بڑھے، اور ایک نیا معاشی لحاظ سے بھی نیا موقع نہ صرف اپنے عوام کے لیے، بھارت کے عوام کے لیے، مگر پوری دنیا اس چیز کی تلاش میں ہے کہ معاشی لحاظ سے کوئی فائدہ کا سلسلہ نکلے۔ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں کہ جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ اس میں کوئی ذکر ہوا ہوگا، نہ پاکستان سے، خاص طور پہ اس حکومت کے سے اتحادیوں سے، ہمارا افواج کے قیادت سے یہ امید رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی فیصلہ لے، خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے، خاص طور پہ اس دور میں جب جو وہ تاریخی ظلم کر رہے ہیں فلسطین، انٹرنیشنل قانون کا دھجا اڑا رہے ہیں، انسانیت کا دھجا اڑا رہے ہیں، جو نقصان ہمارے سامنے آپ کے ٹی وی سکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایک پورا پیپل کو، ایک پورا ملک کو کھانا پانی بند کر کے سٹارو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو جینوسائیڈ ہے، یہ مختلف وار کرائمز ہو رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ سوال ہم سے کرے۔
کیونکہ وقت بہت محدود ہے، میں آخری 2 سوال لے رہی ہوں، ایک یہاں سے صالح ظافر صاحب کا اور ایک یہاں سے کرن کا. اور مجھے پتا ہے کہ میری کتنی محبت سے مجھے انویٹیڈ کرنا ہے، محبت سے مجھے میرے دوست دیکھ رہے ہیں. قربانی، آپ کو میں چائے بھی پلاؤں گی، کھانا بھی پلاؤں گی. شکریہ. صالح صاحب. مسٹر بلاول، آپ گئے پوری دنیا میں، آپ نے کیمپین کی پاکستان کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ P5 کے جو ممبرز ہیں اور UN کا جو سیکرٹری جنرل ہے، اس پہ چائنا کے سوا کسی نے پاکستان کی جو انیشیل پرپوزل تھی اس کو پبلکلی سپورٹ کا اعلان کیا؟ اور دوسرا یہ، آپ جب تشریف لے گئے امریکہ، اس کے بعد COAS کی ملاقات ہوئی امریکن پریزیڈنٹ سے، تو آپ کا جو وزٹ ہے ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس، اس کا بھی کوئی اس میں رول ہے اس میٹنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں؟ تھینک یو. جہاں تک آپ کا اقوام متحدہ کی سوال ہے، پاکستان کا موقف ہے کیا؟ ہمارا موقف ہے کہ انٹرنیشنل لاء کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کو مانو، ہمارا موقف ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اب جس ادارہ میں ہم گئے تھے اس کا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ کا پہلے الفاظ کیا ہے کہ ٹو سیو فیوچر جنریشنز فرام دا اسکرج آف وار. یہ اقوام متحدہ اسٹیبلش کیا گیا جہاں آپ بات چیت کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے امن کے طرف جائیں. جہاں تک ہمارا سندھو کا پانی کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل لاء انڈس واٹر ٹریٹی کو کیسے دیکھتا ہے، انٹرنیشنل لاء لوور اپریرین رائٹس کو کیسے دیکھتا ہے. اسی اقوام متحدہ جو تیسرا ایشو بھارت کا تھا، میں بھول گیا پہلے کہنا، بھارت کو یہ تھا نا کہ ہم سب دہشت گرد ہے، پاکستان تو ٹیررستان ہے. جیسے ہم اقوام متحدہ سے اپنا دورہ مکمل کیا، اسی وقت پاکستان نے اقوام متحدہ پہ 2 الیکشنز جیتے ہیں. اور وہ الیکشنز کون سے؟ وہ ان کمیٹیز کا سربراہ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں جو دہشت گردی کو، طالبان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اقوام متحدہ نے الفاظوں میں پتہ نہیں کون سے ملک نے کیا کیا الفاظ استعمال کیا، عملی طور پہ یہ چیز مان چکا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مقابلے کرتے ہوئے ہمارا اتحادی ہے، صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی پھیلانے والے نہیں ہیں. جہاں تک جن سے ہم نے انگیج کیا، ہم نے اوبیسلی UN سیکرٹری جنرل کے انگیج کیا، اس کی ریکارڈ تو سامنے ہے. جو E10 ہے، الیکٹڈ ممبرز ہے یونائٹڈ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، جس میں پاکستان بھی موجود ہے، ان سے بھی ہم نے انگیج کیا. اور P5 جو پرماننٹ ممبرز ہے ان سے بھی انگیج کیا. تو کچھ ممالک کے جہاز گرے، وہ تو زیادہ شاید دکھی ہوں گے، مگر تمام جس سے بھی ہم نے انگیج ہوا، کسی کے پاس ایک لاجک کا پوائنٹ بھی نہیں تھا کہ میرا منہ پہ بولے کہ نہیں بھائی اس پہ آپ غلط ہو، کشمیر پہ آپ غلط ہو، سندھو پہ آپ غلط ہو، دہشت گردی پہ آپ غلط ہو. وہ تو وہ مان چکے. رہی بات کہ وہ پبلکلی کیا کہنے کے لیے تیار ہے اور پرائیویٹلی کیا کہنے کے لیے تیار ہے، کافی ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک سالسی یا فیسیلیٹیٹر یا ایسے کردار ادا کرے. اور ہم نے یہ ریکویسٹ بھی ان سے کیا کہ ہم تو بھارت، ہمیں تو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. زیادہ تر جو یہ P5 ممالک ہے، بھارت ان کو دوست کی طرح ان کو بات سنتے ہیں. تو ہم نے یہی زیادہ تر کہا کہ آپ بھارت کو ان کے دوست کے طور پہ بات کریں کہ جو وہ فیصلے لے رہے ہیں وہ بھارت کے آنے والے نسلوں کے لیے ان کے حق میں نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اپنے کردار ادا کریں گے. جہاں تک چیف عوامی سٹاف کا ٹرپ تھا، میرا خیال میں اس خاص طور پہ جس طریقے سے یہ انپریسیڈنٹڈ دعوت تھا وائٹ ہاؤس میں کھانے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر وہ نہ کسی سفارتی کا نہ کسی اور، وہ یہ کہ آپ جنگ جیتے، ان کے 6 جہاز گرائے اور بہت سے امیدیں، میں آدھا کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کون سے امیدیں رکھ بیٹھے تھے امریکہ بھارت سے. وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو سمجھتے تھے. وہ باقی جو امریکہ کے خواہش یا امیدیں یا خواب تھے بھارت کے لیے، یہ بھارت کے اپنے خواب تھے. وہ تو دور کی بات، وہ 6 جہاز اپنے نہیں سنبھال سکے.
تو میں امریکہ ہوتا اس کانٹیکس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوتا تو سب سے پہلا کھانا میں یہ جنرل عاصم منصور صاحب سے کرنا چاہتا کہ جنرل صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ان کا اکانومی کو سبسڈائز کیا, ہم نے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھارت کا انڈسٹریلائز کیا, ہم نے ہتھیار پر ہتھیار دیا ان کو, آپ کو الٹا روکا, کھینچا, تنگ کیا, پھر بھی آپ نے ان کو اتنا تاریخی شکست. تو اس میں کم از کم یہ لنچ بنتا تھا, اور میں اسی لحاظ سے اس لنچ کو دیکھتا ہوں. اچھا جی کرن, آخری سوال آپ کا, لیکن اس سے پہلے یہ تمام جو ہمارے لیڈرز ہیں, اعجاز صاحب, شیلا جی, صاحبہ, واسم صاحب, ادھر یوسف صاحب, آپ کو میں نے نام لے لیا, اور ادھر انتظار ہے عدلی صاحب, فلنگی صاحب, آپ کو لیڈر ہونے کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کو سوال ہم نہیں لے رہے, باڈی کے کسی بندے کا سوال نہیں لے رہے, تو ہم نے سوچا کہ سب عہدیدار سوال کرنا چاہے لیکن ان کو موقع نہیں ملتا. آپ سب سے معذرت, بہت ہی دل سے عہدیداروں کی الگ ملاقات ہوگی 2-4 دن بعد, آپ کو موقع نہیں. آپ سب سے دل سے معذرت, پلیز آپ کو سوال کیجیے. اور اتنی دیر میں جو نیشنل پریس کلب کی باڈی کے ممبران ہیں وہ پلیز سامنے آ جائے, ان کو راستہ دے دیجیے گروپ فوٹو کے لیے, اور جو RIUJ کی باڈی کے ممبران ہیں ان کو بھی راستہ دے دیجیے, وہ سامنے نہ آگے کھڑے ہو جائے, سائڈ پہ کھڑے ہوں پلیز, تاکہ ہمیں دیر نہ لگے. جی سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ڈیموکریٹک جماعت کہا جاتا ہے, شمولیت کی جماعت کہا جاتا ہے, جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کی قیادت میں اس وقت نے کس طرح سے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیا اس میں اپوزیشن کا بھی کوئی ممبر ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے کیا وزیر اعظم کے سامنے یہ سفارش نہیں رکھی, کیا آپ نے خود نہیں کہا؟ جہاں تک اس کمیٹی کی میک اپ ہے, فرق یہ ہے کہ یہ کمیٹی حکومت کا ریپرزنٹیشن تھا, پارلیمانی کمیٹی نہیں. ہم نے ماضی میں اور ابھی بھی پارلیمانی کمیٹیز جاتے ہیں, مختلف ممالک جاتے ہیں, مختلف مشنز کے لیے جاتے ہیں, GSP+ کی کانٹیکس میں پارلیمنٹیرین سے انگیج کرتے ہیں, اس میں تمام جماعتیں اپوزیشن کے حکومت پہ شامل ہوتے ہیں. اس کام میں بھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے کام لے سکتے ہیں, آئی ایم شیور دیٹ وی کین ورک ود دیم. یہ تو ہم نے آغاز کیا ہے, جسٹ لائک روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے, peace won't be established between India and Pakistan within a day or within any short period of time. تو یہ کام جاری رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر PTI خاص طور پہ, ویسے تو بہت سے جماعتیں اپوزیشن میں جو مثبت کردار ادا کرتی ہیں, کبھی کبھار PTI کا یہ عادت رہا ہے کہ ہر موقع پہ, اتنا اہم موقع پہ بھی, چاہے وہ دہشت گردی کا موقع ہو یا وہ ایسے موقع ہو کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو, تو کبھی کبھار ایک غیر سنجیدگی آ جاتا ہے جس کو آپ ایسے نیشنل پرائیورٹیز پہ افورڈ نہیں کر سکتے. مگر میرا خیال میں اگر ان سے صحیح طریقے سے انگیج کیا جائے, آگے جا کے بہت سے موقع ہوں گے. میں تو بالکل آئی وونٹ مائنڈ کہ اگر وہ بھی ساتھ ہوتے, وہ ویسی پارلیمانی ڈیلیگیشنز میں ساتھ ہوتے.